اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسے تمہیں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں جی جو بھی ہے تیری محبوب کی امت سے ہیں, ہم تو بخشے ہوئے ہیں. بہنوں کو تم حصہ نہیں دیتے جائیداد میں, ہیلے بہانے کرتے ہو, یتیم کا حق تم کھاتے ہو, بھائیوں کے ساتھ جاتیاں تم کرتے ہو, لوگوں کی جائیدادیں تم ہڑپ کرتے ہو, قبضے تم کرتے ہو, سود تم کھاتے ہو, زنا تم کرتے ہو, ہر قسم کی بدکاری تم کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب وہ یہودیوں پہ آیا ہے, کیا وہ تم پہ نہیں آئے گا؟ نبی علیہ السلام نے یوں اوپر لے کے گئے اور اس کے بعد یوں ڈاؤن والا ہے. کیوں آیا ہے؟ کہ مسلمان جو ہیں وہ مال بٹورنے پہ لگ گئے تھے. جو بندہ دن میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا, فجر تو چھوڑ دو نا, وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں. علماء کو پتا ہے, تو تم مسلمان کس چیز کے ہو؟ تمہیں یہی نہیں پتا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا, حدیثوں کا تمہیں کیا پتا چلنا ہے؟ تمہیں جو صحابہ کی زندگی کا نہیں پتا, زندگی کو چھوڑو صحابہ کے نام کا نہیں پتا. کسی نے کشتی تار دی ہے, کسی نے بیڑا پا لگا دیا ہے, کسی نے کچھ کر دیا ہے, کسی نے روحیں قبض کی ہوئی کسی سے وہ چھیننی ہے, کسی کو کوئی ہوا میں اڑا ہے, کوئی کلندر ہے, کوئی جلندر ہے, وہ پتہ نہیں کیا ہے. جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے اندر, جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فرقے بنانے سے. جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں سب کے سب ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے. سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جنتی ہیں. کاروبار کر رہے ہیں, ہمارا تاجر, کوئی تاجر اٹھا کے دکھا دو جو سچ بولتا ہو, اپنا مال بیچنے کے لیے ہیلے کرتا ہے. یار عوام ہی جی, یار انو میں صحیح مال دیتا نے پھر بھی مین لے کے کٹ, یار تو دے تے صحیح مال, او کٹدا رہے, خراب تے بھی کٹدا پیا نا, صحیح تے بھی کٹ لے گا تو کی ہو جائے گا؟ تو تے صحیح مال دیتا نا, تم نے تو اچھا ڈیل کیا نا اس کو اللہ کی رضا کے لیے. ایک صحابی تھے ابو ذر غفاری, وہ کہتے تھے کہ مال اکٹھا نہ کرو, تم کیا مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہو. وہ بیچارے کو کوفے سے نکالا, مدینہ بھیجا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہاں پہ لوگوں نے شکایتیں کی کہ بھیا کہ سانو کہندا مال جمع نہیں کرنا سی, اللہ نے زکات ساڈے تے فرض کیتی ہے, اسی زکات دینے ساڈا مال پاک ہو جاندا, اسی جمع کر سکنے مال. اور ابو ذر غفاری کا موقف کیا تھا؟ او بھائی تم تو نبی کے اصحاب ہو, تم مال جمع کرنے میں لگ گئے ہو. مال جمع کرو گے اوبویسلی اپنے گھروں میں بیٹھو گے, اپنی جائیدادیں بناؤ گے. او بھائی تم نے گھروں سے باہر نکلنا ہے, تم نے مال جمع نہیں کرنا. وہ بیچارے کو وہاں سے بھی نکال دیا. انہوں نے مال نہیں جوڑا, اور شکر کرو نہیں جوڑا تو تمہارے تک یہ دین پہنچا ہے ہلکا. کعب رضی اللہ عنہ شروع کے صحابی ہیں, آپ نے 46 دفعہ نام سنا ہوگا. پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا, دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا. جب تک ہمارا رول ماڈل عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف رہیں گے نا, اللہ معاف کریں, یا فضل الرحمان صاحب رہیں گے, ان لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. جب تک ہم علماء کے اوپر ساری چیزیں ڈالتے رہیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا. یہودیوں کی سٹوری ذہن میں رکھنی ہے آپ نے, اور پھر صحابہ کی سٹوری ذہن میں رکھنی جو بتا رہا ہوں, اور پھر اپنی نمازیں تول لینا ان لوگوں کے ساتھ, اور دیکھنا کہ جنت میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے. علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی میں باتیں کرنے میں بھی بہت اچھا ہوں, اور آپ کے سوا کوئی اور شخص ہوتا تو میں جھوٹ بول کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں اگر آپ سے جھوٹ بول کے آپ کی کچھ دن کی ناراضگی سے بچ بھی جاؤں تو اللہ میرے بارے میں جانتا ہے, وہ آپ کو آگاہ کر دے گا میرے بارے میں. میں گناہگار ہوں, میں نہیں آ سکا اپنی الکس کے معاملے میں, نفس غالب آ گیا میرے پہ. تو آپ علیہ السلام خاموش رہے. پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ کعب اب تم یہاں سے جاؤ, تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا, اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. کعب سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی ہوگی اور آپ علیہ السلام نے مجھے بتا دیا, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل کر دی ہیں کعب کے بارے میں کہ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی. اتنا بڑا شرف, آپ قرآن کو چومتے ہو, پڑھتے تو نہیں ہو, سمجھنا تو بہت دور کی بات, لیکن اس کے باوجود قرآن کا کیا درجہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں. آپ سوچو کہ اس کے اندر اگر آپ کا نام اچھے الفاظ میں آ جائے اور اللہ آگے کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے یا میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا, اچھا تو کیا فیلنگ ہوگی. آپ سوچو کہ کعب کا نام اس کتاب میں ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. نمبر 1 پہ یہودیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا. نمبر 2 پہ اور جنت کے دعوے دار حقدار بننے کی کوشش کی. اللہ نے کہا کہ میں نے کیا تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے. نمبر 2 پہ میں نے صحابہ کا ذکر کیا جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے اندر 2 باتیں ہائی لائٹ کی, میجر, باقی بھی کی ہیں, میجر 2 باتیں ہائی لائٹ کی کہ وہ کیا کرتے تھے, پیسہ نہیں سمیٹتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے. معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے, مکمل ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. اور جیسے جیسے جھوٹ اور مال کی لعنت بیچ میں ایڈ ہوئی ہے ایسے ڈاؤن فال آتا گیا. کسی صحابی کو نہیں چھوڑا گیا, کسی اہل بیت کو نہیں چھوڑا گیا, کسی نیک بندے کو نہیں چھوڑا گیا. اب آپ لوگ اپنی نیکیاں, جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں صحابہ کو جنتی ہیں,
انشاءاللہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں الحمدللہ، اللہ سے بڑی امید۔ اب آپ اپنی نیکی کا کمپیریزن تو کریں ذرا ان کے ساتھ، جنت کس کو ملنی ہے؟ ان 3 کیٹیگری میں سے، یہودیوں میں سے، تم میں سے، صحابہ میں سے، ان تینوں میں سے کس کو جنت ملے گی؟ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ پہ۔ میرا ایمان، میرا عمل کہاں تک اسلام کے مطابق ہے؟ صرف نماز پڑھنے سے یا لوگوں سے اخلاق سے بات کرنے سے اللہ مجھے بخش دے گا، وہ نبی کی حدیث یاد نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو ہم دیا فلانی بستی پہ عذاب نازل کرو، الٹ دو اس بستی کو۔ فرشتوں نے کہا اے اللہ اس بستی میں فلاں شخص ہے جو 500 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے کہ پلک جھپکنے کا بھی وقت اس نے ضائع نہیں کیا۔ یہ حدیث میں آ رہا ہوں، سنی ہوئی آپ لوگوں نے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کے اوپر بستی پڑھ لو، کیونکہ میرا باپ خود تو نماز پڑھتا ہے، یا میں نماز پڑھتا ہوں، میری بیوی میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں یار سونے دو، حالانکہ 1 گھنٹے کے بعد ان کو اسکول کے لیے، اپنی نوکری، اپنے ناشتے کے لیے، کھانے کے لیے ان کو اٹھانا ہی اٹھانا میں نے، تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھا دوں گا، کون سی موت پڑ جائے گی۔ یہ کمپیریزن تھا کہ ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے، روزے ہی رکھتے رہیں گے، دین کی اشاعت کون کرے گا آگے؟ عمران خان کرے گا آگے دین کی اشاعت، یہ نواز شریف کرے گا دین کی اشاعت، یہاں یہ ہمارے علماء اور ائمہ کریں گے دین کی اشاعت۔ میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا، سب نیک ہوں گے، ان کے جذبے بھی نیک ہوں گے، لیکن 1400 سالوں سے جتنے بھی علماء اشاعت کر رہے ہیں دین کی، دین نیچے کیوں جا رہا ہے، اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ اور 63 سالہ زندگی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے، اور صحابہ نے جس طرح دین کو اوپر اٹھایا ہے، ویسے اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق کیا ہے؟ ہم صرف سبحان اللہ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ کہ ماشاءاللہ جی صحابی جنتی ہے، فلانا جنتی ہے، فلانا جنتی ہے۔ اور بھائی سیکھ ہے نا اس کے اندر کہ صحابی نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ کی تو نماز ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی۔ آپ نے کبھی کوشش کیا کہ کتاب کھول کے دیکھ لیں بھی نبی علیہ السلام کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ آپ تو اس بحث میں ہیں کہ حاجی در باندھنے، اور بھائی کتاب کھول کے دیکھو، جو لٹریچر بات کر رہا ہے اور جس کی اسناد موجود ہے، قرآن کھولو، کتاب کھولو، اس کے مطابق اس پہ عمل شروع کر دو، دیٹس اٹ۔ اور دین کی اشاعت کے لیے باہر نکلو، اپنے بچے ٹرین کرو، لوگوں سے بات کرو۔ قتل و غارت کی تو بات نہیں کر رہا میں، لیکن لوگوں کو سمجھاؤ، پہلے خود کو تو سمجھا لو، پھر لوگوں کو سمجھاؤ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین کی بات پھیلاؤ، خواہ تمہیں ایک آیت ہی معلوم ہو۔ لیکن آپ کیا کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے، میں روزے رکھوں گا، میں کہوں گا میں پڑھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما رہا ہے کہ یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں تو چند روز کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا، پھر ہمیں جنت میں ڈال دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا ہے کہ یہودیوں سے پوچھو کہ کیا اللہ سے کوئی ایگریمنٹ سائن کیا ہے، کوئی اللہ نے تمہارے ساتھ معاہدہ کیا ہے؟ اگر اللہ نے کیا ہے تو اللہ اپنے وعدے میں بالکل سچا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تم اللہ کے اوپر وہ بات لگا رہے ہو جس کو تم خود نہیں جانتے۔ ایک جھوٹ کو مسلسل بولتے رہنا انسان اس کو سچ ماننا شروع کر دیتا ہے، اور وہی جھوٹ اگر نسل در نسل چلے تو اس سے بڑا سچ ہی کوئی نہیں ہوتا اس قوم کے لیے، بے شک اس کی بنیاد کتنے ہی بڑے جھوٹ پہ کیوں نہ ہو، بے شک اس کی کوئی دلیل واپس ہو ہی نہ۔ ٹھیک ہو گیا؟ میں اسی کے متعلق بات کروں نا، ہاں میں اسی کے متعلق بات کروں۔ اب ہوا کیا ہے؟ یہودی ایسا کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ یہودیوں کو غرور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء، بہت سے کیا اتنے انبیاء کی لائن لگ گئی بنی اسرائیل کے اندر، اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے انبیاء ہی انبیاء۔ اب یہودی کیا کہتے تھے جب وہ تھوڑا بستی میں آئے ہیں، جب وہ نبی آئیں گے ہمارے اندر، آخری نبی آئیں گے تو پھر ہم تمہیں بتائیں گے، تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آپ علیہ السلام کو مبعوث کر دیا۔ یہودیوں کی گمٹ ٹوٹ گئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ یہودی نبی علیہ السلام کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو۔ اور ایک صحابی کی بات ہے نا، انہوں نے یہ بات ڈسکلوز بھی کر دی
اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، ان کے ابا اور ان کے چچا گئے آپ علیہ السلام سے سوال کرنے کے لیے، یہودی تھے. تو جب وہ سوالات کر کے گھر واپس آئے ہیں تو گھر آ کے اب یہ بیٹا سن رہا ہے، باپ اور چچا بات کر رہے ہیں. ایک کہتا ہے کہ یار اس میں تو ساری وہی ہیں باتیں، ساری باتیں سچی ثابت ہو رہی ہیں، یہ نبی ہے. تو دوسرا بھائی کہتا ہے تو کیا ہم اس پہ مان لے آئیں گے؟ تو پہلے والا کہتا ہے ہرگز نہیں، ہم نہیں مان لانے والے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہ ایسے تمہیں جانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، تمہیں بھی یہ ویسے ہی پہچانتے ہیں. لیکن اپنی ہٹ درمی کے اندر یہ لوگ تم پہ ایمان نہیں لے آئیں گے، کیونکہ جتنے جھوٹ یہ لوگ بول چکے ہوئے. اسی کے برعکس آپ مسلمان کو دیکھ لیں. مسلمان کیا کہتا ہے؟ اللہ یہودیوں کو کہہ رہا ہے کہ تم نے کوئی میرے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے. قرآن میں اللہ نے بات یہ نازل کر دی ہے. کیوں کر دی ہے؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمان کہتے ہیں جی جو بھی ہے تیری محبوب کی امت سے ہیں، ہم تو بخشے ہوئے ہیں، تم کیسے بخشے ہوئے ہو؟ کیا یہ سوال یہاں پہ نہیں اٹھتا؟ یہ سوال یہاں پہ اٹھتا نا کہ اللہ نے تم سے کوئی ایگریمنٹ کر لیا، تم کہتے ہو جی نبی کی امت ساری جائے گی جنت میں. کیسے چلی جائے گی جنت میں؟ بہنوں کو تم حصہ نہیں دیتے جائیداد میں، ہیلے بہانے کرتے ہو، یتیم کا حق تم کھاتے ہو، بھائیوں کے ساتھ جاتیاں تم کرتے ہو، لوگوں کی جائیدادیں تم ہڑپ کرتے ہو، قبضے تم کرتے ہو، سود تم کھاتے ہو، زنا تم کرتے ہو، ہر قسم کی بدکاری تم کرتے ہو، ریاکاری تمہارے اندر موجود ہے. سب سے بڑی بات جھوٹ تم بولتے ہو. جھوٹ جس کو سمجھے کچھ نہیں جاتا آج کے دور کے اندر. ہو سکتا ہے سود کو بھی برا سمجھتا ہو، کہیں نہ کہیں کوئی کسی کا مال کھانے کو دل میں کوئی ملامت آتی ہو، کوئی ایسی بات ہوتی ہو. جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کو کوئی برا سمجھتا ہی نہیں ہے، ایسی بول جاتا ہے. اور کہتے ہیں جی جو بھی ہے تیری محبوب کی امت سے ہے. تو اللہ تعالیٰ کا جو عذاب وہ یہودیوں پہ آیا ہے، کیا وہ تم پہ نہیں آئے گا؟ آئے گا. کیا آ چکا ہے. دیکھ لو جو جتنے خلیفہ تھے، خلفاء کی بات کیا ہوا ہے، بلکہ خلفاء کے دور میں سٹارٹ ہو گیا. مسلمان جب پیسے کے پیچھے لگ گئے ہیں سارے، بنو میاں کا اور یہ جو بھی معاملات اس کے اندر ہوئے ہیں، اور پھر قبائل سسٹم کا آپس میں جو کنفلکٹ ہوا ہے، بنو باس بنو میاں، ڈاؤن فال ہی آیا نا. یوں نبی علیہ السلام نے یوں اوپر لے کے گئے اور اس کے بعد یوں ڈاؤن فال ہے. کیوں آیا ہے؟ کہ مسلمان جو ہیں وہ مال بٹورنے پہ لگ گئے تھے. ہم لوگ سمجھتے ہیں، یہ بات میں ادھر سے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ نیک ہیں. جو بندہ دن میں 4 وقت کی نماز پڑھتا ہے نا، فجر تو چھوڑ دو نا، وہ سمجھتا ہے میں بہت نیک ہوں. اور جو بندہ فجر کی نماز بھی پڑھتا ہے اور مسجد میں پڑھتا ہے، اس بندے کا حال پتا کیا ہے؟ اس بندے کا حال کیا ہے؟ اس بندے کا حال یہ ہے کہ وہ آفس میں بھی آئے گا تو بڑے طریقے سے بیٹھے گا، بڑا نیک بن کے بیٹھے گا. وہ نیک ہوگا بھی اس معاملے میں، کوئی شک کی بات نہیں کر رہا. لوگوں سے بڑے اخلاق سے بات کرے گا، اس کے منہ میں زبان ہی نہیں سمجھو جیسے، بڑے پیار سے بات کرے گا، کسی کا کوئی دل نہ دکھ جائے. کوئی بری بات بھی کر رہا ہے تو بھی کچھ نہیں کہے گا. کوئی دین کی بات کر لو گے، کہے گا یار مجھے دین کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے، علماء کو پتہ ہے. تو تم مسلمان کس چیز کے ہو؟ تمہیں یہی نہیں پتا اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ حدیثوں کا تمہیں کیا پتا چلنا ہے؟ تمہیں جو صحابہ کی زندگی کا نہیں پتا، زندگی کو چھوڑو، صحابہ کے نام کا نہیں پتا. میں تو بڑا پریشان ہوا، میں نے جب صحابہ کی زندگی پڑھنا شروع کیا، مجھے کسی مولوی نے تو نہیں سکھائی. کتنا عرصہ، ابھی ماشاءاللہ اتنی عمر ہو گئی ہے، تو کسی نے کوئی مولوی نے کوئی صحابہ کی زندگی تو نہیں بتائی. سب اولیاء اللہ کے واقعات سنائے ہیں، وہ بھی جھوٹے، جن کی کوئی دلیل ہی موجود نہیں ہے. ایمان افروز واقعات بنا بنا کے، کسی نے کشتی تار دی ہے، کسی نے بیڑا پا لگا دیا ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، کسی نے روحیں قبض کی تھی سے وہ چھین لی ہیں، کسی کو کوئی ہوا میں اڑا ہے، کوئی کلندر ہے، کوئی جلندر ہے، وہ پتہ نہیں کیا ہے. اب یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جی ہم بہت نیک ہیں. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو نمازیں پڑھتے ہیں 5 وقت کی اور اخلاق سے بات کرتے ہیں، لیکن اپنے فائدے کے لیے. جتنے بھی فرقے ہیں اسلام کے اندر، جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا فرقے بنانے سے. جتنے بھی فرقے بنے ہوئے ہیں سب کے سب ان کا دین سے تعلق کوئی نہیں ہے. آج تک کسی سنی لسنر کو، کوئی سنی لسنر ہے، سنی فالوور ہے، اور وہ جمعے کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا ہے اور خطیب خطبہ دے رہا ہوتا ہے، آج تک اس لسنر کو یہی پتہ نہیں چلا کہ اہل حدیث کے اندر کوئی ایک اچھی بات ہے.
میں کہتا ہوں جی سنی سمجھتے ہیں کہ اہل حدیث ساری غلط ہے. بھائی اہل حدیث میں کہتا ہوں یار چلو کچھ ان میں بہت زیادہ غلطیاں ہوں گی, اور کوئی ایک نیکی اور کام تو وہ کرتے ہوں گے نا جس کو تم سرا سکو. تم تو اہل حدیث کو سمجھتی غلط ہو, سمجھتی برا ہو. کسی سنی لسنر کو نہیں لگتا کہ اہل حدیث صحیح ہے, دیوبندی صحیح ہے. نہ دیوبندی کو سنی ٹھیک لگتا ہے, نہ اہل حدیث ٹھیک لگتا ہے کسی معاملے کے اندر بھی. ان کی نظر میں وہ جہنمی ہے, اس کی نظر میں یہ جہنمی ہے, اور ان تینوں چاروں کی نظر میں اہل تشیع جہنمی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جنت جہنم انہوں نے خود بنائی نہیں ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں. سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہم جنتی ہیں, اور یہ اپنے آپ کو سچا سمجھتے ہیں. اب میں پھر وہیں سے بات شروع کروں گا. بات ہوئی تھی جھوٹ کے اوپر. کاروبار کر رہے ہیں, ہمارا تاجر, کوئی تاجر اٹھا کے دکھا دو جو سچ بولتا ہو, اپنا مال بیچنے کے لیے ہیلے کرتا ہے. یار عوام ہی ہے جی, یار انو میں صحیح مال دیتا نے پھر بھی مین لے کے کٹ, یار تو دے تے صحیح مال, او کٹدا رہے, خراب تے بھی کٹدا پیا نا, صحیح تے بھی کٹ لے گا تو کی ہو جائے گا. تو تے صحیح مال دیتا نا, تم نے تو اچھا ڈیل کیا نا اس کو اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ہی ہے نا, ایسے ہی ہم اس کے اوپر کافی بات کرتے ہیں, کافی ہماری اس پہ بحث بھی ہوتی ہے. اب ڈاؤن فال کہاں سے آنا شروع ہوا؟ انہی دو وجہ سے, مال سمیٹنے سے اور جھوٹ بولنے سے. میں ان کی بہت بڑی مثالیں دیتا ہوں آپ کو, صحابہ کی. آپ نے تو نام بھی نہیں سنا ہوگا شاید, کبھی میرا نہیں خیال سنا ہوگا. آج کل شاید سنا ہو, کیونکہ آج کل تھوڑا سا ذکر ہو رہا ہے. وہ بھی مرزا جہلمی کی وجہ سے, کہ مرزا جہلمی ذکر کرتا صحابہ کا. ایک صحابی تھے ابو ذر غفاری. ابو ذر غفاری کیا کرتے تھے, میں کوئی ان کی کوئی ایمان کی خصلتیں, ایمان کی یہ چیزیں نہیں بتانے لگا, میں ایک بات بتانے لگا. وہ کہتے تھے کہ مال اکٹھا نہ کرو. تم کیا مال اکٹھا کرنے میں لگ گئے ہو؟ وہ بیچارے کو کوفے سے نکالا, مدینہ بھیجا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس. عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو وہاں پہ لوگوں نے شکایتیں کی کہ بھیا ہے کہ سانو کہندا مال جمع نہیں کرنا سی, اللہ نے زکات ساڈے تے فرض کیتی ہے, اسی زکات دینے ساڈا مال پاک ہو جاندا, اسی جمع کر سکنے مال. اور ابو ذر غفاری کا موقف کیا تھا, او بھائی تم تو نبی کے اصحاب ہو, تم مال جمع کرنے میں لگ گئے ہو. مال جمع کرو گے obviously اپنے گھروں میں بیٹھو گے, اپنی جائیدادیں بناؤ گے. او بھائی تم نے گھروں سے باہر نکلنا ہے, تم نے مال جمع نہیں کرنا. وہ بیچارے کو وہاں سے بھی نکال دیا. وہ بیچارہ مرا بھی بہت, وہ علیحدہ سے واقعہ ہے. وہ پھر بڑا انٹرنیٹ پہ جا کے آپ سن سکتے ہیں, اہل حدیثوں کا بھی ہے, اس کے اوپر کافی لوگوں نے اس کے اوپر اب بات کی ہے. اب کی ہے بات, پہلے کوئی بات نہیں کی تھی. جب یہ مرزا جہلمی نے واقعات بنانا شروع کیے ہیں نا صحابہ کے, تو پھر ان کو بھی ذرا ہوش ہے, نہیں یار اسی بھی آڈینس ذرا کھچی اپنے پر. ابو بکر نے کون سا مال جوڑا, عمر نے کون سا مال جوڑا, علی نے کون سا مال جوڑا, عثمان جو اتنا امیر انسان تھا بیچارہ کس حال میں اللہ کے پاس گیا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہوں ان تمام صحابہ اور خلفائے راشدین کے اوپر. انہوں نے مال نہیں جوڑا, اور شکر کرو نہیں جوڑا تو تمہارے تک یہ دین پہنچا ہے ہلکا. اللہ تعالیٰ نے ان کے توسل سے, ان کے وسیلے سے دین آگے پہنچایا ہے تم تک. حسین کا یہ واقعہ تم تک پہنچا ہے بھائی. دوسری بات, یہ ڈاؤن فال شروع ہوا. دوسری بات, جھوٹ جس کو ہم گناہ سمجھتے ہیں. ایک صحابی ہے کعب ابن مالک. کعب ابن مالک نے غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جانا فرض ہے اس غزوے کے اوپر, کافروں کے خلاف تھا. کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے حکم دے دیا, جلدی بتا دیتا ہوں. میں نے کہا یار میرے پاس تو مال و دولت ہے, میں تو وقت پہ بھی تیاری کر لوں گا, تو مل جاؤں گا ان لوگوں کے ساتھ اور میں چلا جاؤں گا. صحابہ نے تیاریاں شروع کر دی, سارا کچھ کر دیا, کیونکہ اپنے اپنے جانوروں پہ جانا ہوتا تھا, اپنے اپنے ہتھیار اور اپنی چیزوں کے اوپر. کوئی وسعت نہیں تھی اس طرح سے مال و دولت کی بہت زیادہ. تو مل جل کے سارے صحابہ یہ سارا کچھ کرتے تھے. تو کعب ابن مالک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دن گزرتے گئے, صحابہ تیاری کرتے گئے, نکلنے کا دن آ گیا. اس دن بھی سارے تیار ہو گئے اور نبی علیہ السلام لشکر لے کے نکل گئے.
میں نے کہا یار میرے پاس ہے، میں ابھی تیاری کروں گا اور جا کے لشکر سے مل جاؤں گا 1-2 دن میں۔ وہ 1 دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن گزرا، چوتھا دن گزرا، لشکر میرے سے بہت دور نکل گیا۔ اب میں گھر سے باہر نکل رہا تھا تو دیکھتا تھا یار یہ جن لوگوں کو میں منافق کہتا تھا، جو ہم ان کو منافق کہتے تھے، انہی میں بھی شمار ہو گیا ہوں۔ لیکن ان کے دل کے اندر تکلیف تھی، تڑپ تھی کہ یار میں جا نہیں سکا۔ نبی علیہ السلام وہاں پہ پہنچے ہیں، صحابہ کی بات ہوئی ہے فلانا نہیں آیا، فلانا نہیں آیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کعب نے کیا کیا ہے؟ کعب نہیں آیا۔ دکھ تھا نا نبی علیہ السلام کو ہوا کہ یار یہ تو کعب رضی اللہ عنہ شروع کے صحابی ہیں، آپ نے شاید پہلی دفعہ نام سنا ہوگا۔ پڑھیں گے تو پتہ چلے گا نا، دیکھیں گے تو پتہ چلے گا نا۔ جب تک ہمارا رول ماڈل عمران خان اور نواز شریف اور شہباز شریف رہیں گے نا، اللہ معاف کریں، یا فضل الرحمان صاحب رہیں گے، ان لوگوں کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک ہم علماء کے اوپر ساری چیزیں ڈالتے رہیں گے ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ یہودیوں کی سٹوری ذہن میں رکھنی ہے آپ نے، اور پھر صحابہ کی سٹوری ذہن میں رکھنی ہے جو بتا رہا ہوں، اور پھر اپنی نمازیں تول لینا ان لوگوں کے ساتھ اور دیکھنا کہ جنت میں جاتے ہو کہ نہیں جاتے۔ کعب بن مالک نے کہا مجھے پتا چلا کہ نبی کریم علیہ السلام واپس آ رہے ہیں غزوے سے، جنگ سے واپس آ رہے ہیں، تو یار میں نا ان سے کوئی، میرے دل نے جھوٹ کرنا شروع کر دی کہ یار میں کوئی جھوٹی بات کر کے نا اپنے آپ کو بچا لوں گا، آپ علیہ السلام کی ناراضگی سے بچ جاؤں گا۔ کہتے جیسے نبی علیہ السلام پہنچے نا تو میرے دل نے ارادہ کر لیا کہ یار میں جھوٹ نہیں بولوں گا، میں جھوٹ بول کے نبی کریم علیہ السلام کو تو منا لوں گا کچھ دن کے لیے، لیکن اللہ تو میری حقیقت سے واقف ہے، اللہ ان کو بتا دے گا میرے بارے میں، تو کچھ دن کی جو آپ علیہ السلام ناراضگی سے بچ جاؤں گا، لیکن اللہ کی ناراضگی سے تو نہیں بچ سکتا۔ یہ ایمان تھا اس بندے کا۔ ایسے ہی ہوا، نبی کریم علیہ السلام آئے ہیں، مسجد میں جا کے 2 نفل پڑھے ہیں جو ان کا معمول تھا، جب بھی بیٹھ جاتے تھے اور پھر مجلس میں بیٹھ جاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ منافقین جو نہیں گئے تھے وہ آ گئے آپ علیہ السلام کے پاس، اور آ کے آپ علیہ السلام سے اپنے عذر پیش کرنے لگے، جھوٹ بولنے لگے کہ جی یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، فلانا ٹمکانا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کے مسئلوں کو درگزر کیا، پھر ان لوگوں نے زبردستی آپ علیہ السلام سے مغفرت کی دعا بھی کرائی، بیعت بھی کی آپ علیہ السلام کے ہاتھ پہ، آپ علیہ السلام نے دعا بھی کر دی، بیعت بھی کر لی، وہ سب اٹھ کے چلے گئے۔ کعب بن مالک کہتے ہیں پھر میں گیا آپ علیہ السلام کے پاس، جب میں گیا نا تو میں نے جا کے کہا السلام علیکم، تو آپ علیہ السلام نے تنزیہ ہنسی کہ کعب آ گئے ہو تم بھی؟ کعب علیہ السلام بیٹھ گئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کیوں نہیں آئے؟ کعب نے کہا کہ اللہ کے نبی میں باتیں کرنے میں بھی بہت اچھا ہوں، اور آپ کے سوا کوئی اور شخص ہوتا تو میں جھوٹ بول کے اس کی ناراضگی سے بچ جاتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میں اگر آپ سے جھوٹ بول کے آپ کی کچھ دن کی ناراضگی سے بچ بھی جاؤں تو اللہ میرے بارے میں جانتا ہے، وہ آپ کو آگاہ کر دے گا میرے بارے میں گناہ گار ہوں، میں نہیں آ سکا اپنی الکس کے معاملے میں، نفس غالب آ گیا میرے پہ۔ تو آپ علیہ السلام خاموش رہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا کہ کعب اب تم یہاں سے جاؤ، تمہارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا، اب اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو۔ کعب آ گئے واپس، کعب واپس آئے ہیں۔ کچھ دن بعد آپ علیہ السلام نے مسلمانوں کے اندر یہ اعلان کر دیا کہ کعب سے کچھ سلام نہیں کرے گا، اس کے سلام کا جواب کوئی نہیں دے گا، اس سے کوئی بات نہیں کرے گا، بائیک آؤٹ کر دیا کعب کا آپ علیہ السلام نے۔ کعب کہتے کہ میں پھر باہر نکلتا تھا، لوگ مجھ سے بات نہیں کرتے تھے، میرے لیے دنیا بالکل بدل گئی تھی، لیکن میں مسجد میں جا کے نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا اور آپ علیہ السلام کو دیکھتا تھا کہ کہیں وہ میری طرف متوجہ ہوتے ہیں، لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تھے، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ جب میں اپنی نظر ادھر کر لیتا تھا تو آپ علیہ السلام میری طرف متوجہ ہوتے تھے، پھر میں دیکھتا تھا تو وہ پھر اپنا رخ ادھر کر لیتے۔ کیا کیا اس بندے نے؟ جھوٹ نہیں بولا منافقوں کی طرح، منافقوں میں شامل نہیں ہوا، گناہ تو کر بیٹھا تھا، سچ بولا۔ اب اس سچ کی برکت بھی سن لیں کیا ہوئی ہے۔ 40 دن گزر گئے، پھر آپ علیہ السلام نے اپنا ایک پیغام رساں بھیجا کعب کے پاس اور کہا کہ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ۔ بیچارے اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو گئے، طلاق ہی نہیں دی، یعنی کہ صحبت اور مباشرت سے منع کر دیا آپ علیہ السلام نے۔ تو کعب کہتے ہیں کہ 50 دن گزر گئے اور مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے لیے دنیا تمام تر وسعتوں کے باوجود مجھ پہ تنگ ہو گئی ہے۔ آپ خود سوچیں نا، ایک ایمان افروز بندہ نبی کریم علیہ السلام کی موجودگی میں، نبی علیہ السلام تم سے بات نہ کریں، کلام کرنا چھوڑ دیں، آپ پہ کیا گزرے گی؟ آپ بڑے چہیتے ہوں گے نا عمران خان کے،
اور عمران خان کی مجلس میں جا کے بیٹھتے ہوں گے, عمران خان تمہاری طرف دیکھے بھی نہ, پہلے تمہارے ساتھ بڑی اس کی بنتی ہو, راز و نیاز ہوتے ہوں, اور پھر وہ تمہاری طرف دیکھے بھی نہ. دنیا کی مثال دے رہا ہوں تمہیں. تو سوچو نبی کا تو مقام ہی کیا ہے. اب کعب نے سچ بولا ہوا تھا, اس نے کہا میں نے سچ پہ قائم رہنا. 50 دن کی مشکلات اس نے جھیلی ہیں, اور پھر 50ویں دن کہتے میں نماز پڑھ کے گھر کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا, تو ایک شخص نے دور سے کہا کہ کعب تمہیں بشارت ہو, تمہاری توبہ قبول ہوگی. کہتے میں بھاگ کے گیا نبی علیہ السلام کے پاس, ان کی خدمت میں حاضر ہوا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ کعب تمہیں مبارک ہو, تمہاری توبہ قبول ہو گئی. تو میں نے کہا کہ اللہ کے نبی یہ توبہ آپ کی طرف سے قبول ہوئی ہے کہ اللہ کی طرف سے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے. کعب سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی وحی بھیجی ہوگی اور آپ علیہ السلام نے مجھے بتا دیا, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ نے قرآن کے اندر آیات نازل کر دی ہیں کعب کے بارے میں کہ ہم نے اس کی توبہ قبول کر لی. اتنا بڑا شرف, آپ قرآن کو چومتے ہو, پڑھتے تو نہیں ہو, سمجھنا تو بہت دور کی بات, لیکن اس کے باوجود قرآن کا کیا درجہ ہے مسلمانوں کے درمیان میں. آپ سوچو کہ اس کے اندر اگر آپ کا نام اچھے الفاظ میں آ جائے اور اللہ آگے کہ میں نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے یا میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کر دیا, اچھا تو کیا فیلنگ ہوگی. آپ سوچو کہ کعب کا نام اس کتاب میں ہے جو پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ اکبر. اب میں نے اس جگہ سے شروع کیا تھا, صحابہ کا جہاں ذکر کیا تھا. نمبر 1 پہ یہودیوں کا ذکر کیا کہ انہوں نے کس طرح جھوٹ بولا. نمبر 2 پہ اور جنت کے دعوے دار حقدار بننے کی کوشش کی. اللہ نے کہا کہ میں نے کیا تم سے کوئی عہد کیا ہوا ہے. نمبر 2 پہ میں نے صحابہ کا ذکر کیا جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور اس کے اندر 2 باتیں ہائی لائٹ کی, میجر, باقی بھی کی ہیں, میجر 2 باتیں ہائی لائٹ کی کہ وہ کیا کرتے تھے, پیسہ نہیں سمیٹتے تھے اور جھوٹ نہیں بولتے تھے. معاشرے کی تکمیل ہوتی ہے, مکمل ہوتا ہے, انصاف ہوتا ہے. اور جیسے جیسے جھوٹ اور مال کی لعنت بیچ میں ایڈ ہوئی ہے ایسے ڈاؤن فال آتا گیا آتا گیا آتا گیا. کسی صحابی کو نہیں چھوڑا گیا, کسی اہل بیت کو نہیں چھوڑا گیا, کسی نیک بندے کو نہیں چھوڑا گیا. اب آپ لوگ اپنی نیکیاں, جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں صحابہ کو جنتی ہیں, انشاءاللہ میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جنتی ہیں الحمدللہ, اللہ سے بڑی امید. اب آپ اپنی نیکی کا کمپیریزن تو کریں ذرا ان کے ساتھ. جنت کس کو ملنی ہے ان 3 کیٹیگری میں سے؟ یہودیوں میں سے, تم میں سے, صحابہ میں سے. ان تینوں میں سے کس کو جنت ملے گی؟ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ پہ, آپ لوگ خود فیصلہ کرنے والے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تو فرما دی یہودیوں کے بارے میں کہ جھوٹ بول رہے ہیں, ایسا کوئی بات نہیں ہے, ان کے لیے تو طے ہوگا کہ جی جاننا. صحابہ کے بارے میں بھی فرما دیا, عشرہ مبشرہ, باقی صحابہ کا تو شک ہو سکتا ہے. عشرہ مبشرہ ابو بکر, عمر, عثمان, عبیدہ بن جراح, کعب بن مالک کا ذکر ہے نا, حسن حسین, اور بہت سی صحابیات اور صحابی. اللہ تعالیٰ سب کو جنت نصیب کرے, آمین. میرا تو خواہش بھی ہے اور میرے یقین بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کریں گے. تیسری جگہ پہ تو آپ اور میں بچ گئے نا. میرا ایمان, میرا عمل کہاں تک اسلام کے مطابق ہے؟ صرف نماز پڑھنے سے یا لوگوں سے اخلاق سے بات کرنے سے اللہ مجھے بخش دے گا؟ وہ نبی کی حدیث یاد نہیں ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو ہم دیا فلانی بستی پہ عذاب نازل کرو, الٹ دو اس بستی کو. فرشتوں نے کہا اللہ کہ اے اللہ اس بستی میں فلاں شخص ہے جو 500 سال سے تیری عبادت کر رہا ہے اور اتنی عبادت کرتا ہے کہ پلک جھپکنے کا بھی وقت اس نے ضائع نہیں کیا. یہ حدیث میں آ رہا ہوں, سنی ہوئی آپ لوگوں نے پہلے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا سب سے پہلے اس کے اوپر بستی پلٹ دو, کیونکہ میرا باپ خود تو نماز پڑھتا ہے یا میں نماز پڑھتا ہوں, میری بیوی میرے بچے سو رہے ہوتے ہیں, میں کہتا ہوں نہیں یار سونے دو. حالانکہ 1 گھنٹے کے بعد ان کو اسکول کے لیے, اپنی نوکری, اپنے ناشتے کے لیے, کھانے کے لیے ان کو اٹھانا ہی اٹھانا میں نے, تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھا دوں گا, کون سی موت پڑ جائے گی. لیکن دنیا کی جو رونقیں ہیں اور دنیا کے جو فائدے ہیں وہ ہمارے اندر رچ بس چکے ہیں. یہ کمپیریزن تھا کہ ہم نماز ہی پڑھتے رہیں گے, روزے ہی رکھتے رہیں گے, دین کی اشاعت کون کرے گا آگے؟ عمران خان کرے گا آگے دین کی اشاعت, یہ نواز شریف کرے گا دین کی اشاعت, یہاں یہ ہمارے علماء اور ائمہ کریں گے دین کی اشاعت. میں سب کو غلط نہیں کہہ رہا,
سب نیک ہوں گے, ان کے جذبے بھی نیک ہوں گے, لیکن 1400 سالوں سے جتنے بھی علماء اشاعت کر رہے ہیں دین کی, دین نیچے کیوں جا رہا ہے, اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ اور 63 سالہ زندگی کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کی جو تربیت کی ہے, اور صحابہ نے جس طرح دین کو اوپر اٹھایا ہے, ویسے اوپر کیوں نہیں جا رہا؟ ان کے ایمان میں اور ہمارے ایمان میں فرق کیا ہے؟ ہم صرف سبحان اللہ کرنے کے لیے تو نہیں بیٹھے ہوئے نا یہاں پہ کہ ماشاءاللہ جی صحابی جنتی ہے, فلانا جنتی ہے, فلانا جنتی ہے. اور بھائی سیکھ ہے نا اس کے اندر کہ صحابی نے کیا کیا اور میں کیا کر رہا ہوں. نبی کا پڑوس ہم مانگتے ہیں, فرعون کا نہ مل جائے بھائی, خدا نہ خواستہ. آپ خود سوچے نا, نبی والی آپ کے اندر حرکتیں ہیں, نبی کی باتیں مان رہے ہیں, صحابہ کی باتیں مان رہے ہیں, نہیں مان رہے. آپ کی تو نماز ابھی تک سیدھی نہیں ہوئی. آپ نے کبھی کوشش کیا کہ کتاب کھول کے دیکھ لیں بھی نبی علیہ السلام کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے؟ آپ تو اس بحث میں ہیں کہ آج دربار نے, آج دربار نے. ابھی کتاب کھول کے دیکھو, جو لٹریچر بات کر رہا ہے اور جس کی اسناد موجود ہیں, قرآن کھولو, کتاب کھولو, اس کے مطابق اس پہ عمل شروع کر دو. دیٹس اٹ. اور دین کی اشاعت کے لیے باہر نکلو, اپنے بچے ٹرین کرو, لوگوں سے بات کرو. قتل و غارت کی تو بات نہیں کر رہا میں, لیکن لوگوں کو سمجھاؤ. پہلے خود کو تو سمجھا دو, پھر لوگوں کو سمجھاؤ. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دین کی بات پھیلاؤ, خواہ تمہیں ایک آیت ہی معلوم ہو. لیکن آپ کیا کرو گے؟ نمازیں پڑھو گے, میں روزے رکھوں گا, میں کہوں گا میں بڑا نہیں, ماشاءاللہ میں جنتی ہوں, مجھے فیلنگز آنے لگ جائیں گی ادھر سے جنتی ہوں. جبکہ میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہوگا اور میرا پڑوسی شراب کے اڈے میں بیٹھا ہوگا, میرے پڑوسی کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوگا, یا میرا بھائی یہ ساری حرکتیں کر رہا ہوگا اور میں بڑا نیک بنا بیٹھا ہوں گا اور خاندان میں تعریف ہوتی ہوگی, یار دو پر آئے گئے ایک پی دے ماشاءاللہ کتنا چنگا دے, تجھے بتائیں گے کن دے چلا گیا. تو جس کی تعریفیں ہو رہی ہوتی ہیں اصل میں بدبخت وہی ہوتا ہے, وہ سمجھا ہی نہیں رہا ہوتا. وہ کہتا جی ٹھیک ہے میں کر رہا ہوں, میرا مسئلہ اس سے آ رہی ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس مسئلے کے اوپر بات ہم کہہ رہے تھے. تو جو آپ نے سوال پوچھا تھا وہ میرے جو بندہ تھا, میں نے قرآن اور احادیث اور جتنی اللہ نے سوجھ بوجھ دی ہے اس کے مطابق جواب دینے کی کوشش